یونس علیہ السلام سے جو آپ سمجھ لیں اجتہادی خطا، جسے ہم گناہ نہیں کہتے، وہ یہ ہوئی کہ جب مقررہ وقت کے اوپر قوم یونس ایمان نہیں لے کر آئی تو یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کا سمجھ لیں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے، اس ٹائم لائن کے بعد عذاب آنا ہے۔ لیکن ساتھ یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرنا ہے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے۔ تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں۔ نبی اسلام نے بھی ہجرت دیکھیں اینڈ پہ کی ہے، ایویں نہیں، مطلب آپ خود سے نہیں نکلے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے نکلے۔ قرآن میں سورۃ الانفال میں آیا تھا کہ یہ جب کافر کہتے تھے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے نا تو اس قوم میں سے انبیاء اور اہل ایمان کو الگ کرتا ہے، پھر باقی کی قوم پر عذاب آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے نکالا اور غزوہ بدر میں لا کے ڈبویا ان کو، جس طرح فرعونیوں کو اپنے محلات سے نکال کے سمندر میں غرق کیا تھا، مشرکین عرب کو اپنے گھروں سے نکال کر بدر میں ڈبویا صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے۔ یہ عذاب استیصال کی ایک قسط ان پر آئی تھی۔ تو یونس علیہ السلام نے ازیوم کیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عذاب تو آنا ہی ہے، لیکن ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے۔ بس جب وہ نکلے، جس کشتی میں سوار ہوئے، وہ کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی، اور ان کی اپنی ایک نارمز چل رہی تھیں کہ اگر کشتی بھنور میں پھنس جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا۔ پھر وہ قرعہ اندازی کرتے تھے، اور جس کے نام قرعہ نکلتا تھا اس کو فدیے کے طور پر وہ سمندر میں ڈال دیتے تھے۔ پہلی دفعہ قرآن اندازی کی گئی، بیلٹنگ، تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ان کا نہیں یونس علیہ السلام تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بار، تیسری بار، تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا قرآن اندازی میں۔ تو یونس علیہ السلام نے، اچھا قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر ہے، اسرائیلی روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن یہ بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہیں۔ یعنی آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ یونس السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے کیسے تھے؟ مچھلی کے پیٹ تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو ابدوز چاہیے، نیچے ہے مچھلی، اتنی بڑی ویل مچھلی ہے، کوئی چھوٹی مچھلی کے پیٹ میں تو رہ نہیں سکتا بندہ۔ تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا۔ یونس علیہ السلام نے خود ہی کہا، ان کو کلک کر گیا کہ یہ معاملہ میرے اینڈ پہ ہے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے پھینکو، تم، مجھے سمجھ آ گئی ہے، ظاہر فوراً کلک کر گیا کہ یہ معاملہ خراب میرے سے ہی ہو گیا۔ وہ ان کو سمندر میں پھینک دیا، تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ یہ قرآن میں ہے۔ قرآن میں آگے تفصیل نہیں ہے کہ کتنے دن تک، لیکن تورات میں ملتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ ویسے پبلک مشہور ہے 40 دن، نہیں 3 دن ہے۔ بس وہی 3 دن، وہ جو 3 دن عذاب آنے تھے نا، وہ 3 دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے، اور وہ 3 دن ان کی قوم نے زندگی موت کی کشمکش میں گزارے ہیں کہ ابھی عذاب آیا کہ آیا۔ ٹھیک ہے، توبہ ہے نہیں ہوئی کہ آئی ایم سوری تے توبہ قبول ہو گئی ہے، نہ 3 دن انہوں نے پی کٹی ہے بھائی جی۔ یہاں تو لوگ 1 دن جیل نہیں کاٹ سکتے، 3 دن تک انہوں نے وہ تکلیف کاٹی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہے۔ اور یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں، اندھیرے میں، اور دیکھیں اللہ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیے، مختصر تھے، پرفیکٹ تھے، بہترین توبہ، لا الہ الا انت سبحانک۔ سورۃ الانبیاء میں یہ دعا آئی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو پاک ہے نا، پاک تو غلطی نہیں کر سکتا۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں ہوں، میں انسان ہوں، انسان سے غلطی تو ہوگی۔ تو یہ دعا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ سورہ الصافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی۔ اتنا غصہ ایک جملے نے ٹھنڈا کر دیا۔
اور ساتھ اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیں گے، یعنی جو بھی یونس والے طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہوا اسے بھی ہم نجات دیں گے۔ یہ دعا ہمیں اتنی پسند ہے کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہم سے معافی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ کبھی اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جمع کے صیغے سے پڑھیں گے تو لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، وہاں تھا انی کنت من الظالمین، یہ ہے انا کنا من الظالمین۔ دونوں طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، بہترین دعا ہے یہ، اسم اعظم ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ قرآن میں بھی آیا کذالک ننجی المؤمنین، اور جامعہ ترمذی میں بھی آیا کہ جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ لہذا جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نا کہ اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی حمد میں نا آپ اس کو شامل کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کی بیسٹ حمد بھی ہے اور بیسٹ استغفار بھی ہے، اور ایسا استغفار ہے کہ اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرنے والا ہے۔ دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی کس چیز کو ہائی لائٹ کی ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے، تو غلطی کر نہیں سکتا، اس کی عظمت مان لی، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ مجھے تو نے بنایا ہی ایسا ہے کہ میں غلطی کروں گا، تو دیکھ میں کمزور ہوں، میں مان رہا ہوں میں غلطی کروں گا، تو کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا۔ اس سے بیسٹ انداز نہیں ہو سکتا اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کا۔ تو یہ حرز جاں بنائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یقین کریں یہ دعا آپ کے سامنے یونس علیہ السلام ہو، مچھلی کا پیٹ، گپ اندھیرا، 3 دن 3 رات، دنیا میں کوئی آ کے آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتا، اور موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی طریقے سے بچے ہیں جیسے مردہ کو زندہ ہو جائے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں بڑا گرم ذکر ہے جی، خوشبو لا کے کرنا چاہیے، اور صاف ستھری جگہ۔ بھائی جس نے یہ کیا تھا اس سے زیادہ تعفن والی جگہ کوئی نہیں تھی، مچھلی کا پیٹ۔ یہ تو چلتے پھرتے، نہ اس کے لیے وضو ہونا شرط ہے، نہ اس کے لیے غسل ہونا شرط ہے، اس کے لیے صرف ایک نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا شرط ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ کمزور ہیں، طاقتور وہ ہے، آپ غلطی کریں گے وہ غلطی نہیں کرتا، آپ معافی مانگیں گے وہ معافی دینے والا ہے۔ اللہ بھی التواب ہے اور بندے بھی توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی توبہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع لانا، تو اللہ آپ کی طرف رجوع لے آتا ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو اللہ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو اکیلا ریگستان میں ہو، اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری واپس آ جائے جس پہ اس کا سامان لدا ہوا ہے، اسے نئی زندگی ملے، اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جو بندہ رجوع لے آتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ اپنے استغفار میں، اپنی صبح و شام کے اذکار میں، ہر جگہ اپنے تشہد کے اندر اس دعا کو پڑھا کریں۔ یہ بڑے بڑے مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے۔ یار آپ دیکھیں ایک بندے کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے اور اس موت میں سے اسے زندگی مل جائے، بس جب آپ نا امیدی کے اینڈ پر پہنچے ہوں اور آپ کو کوئی امید نظر نہ آئے تو آپ یہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس مشکل میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکال دے گا جو آپ نے گمان بھی نہیں کبھی کی ہوگی۔ بہرحال وہ 3 دن اور 3 رات کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل پر ڈال دیا۔ اب ان کا جسم کافی ڈیمیج ہو چکا ہوا تھا۔ قرآن میں ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل اگا دی جو ان کے اوپر سایہ کی ہوئی تھی، کیونکہ بالکل لاغر ہوئے ہوئے تھے وہ، اور پھر دھوپ سے بچاؤ کے لیے وہ بیل بھی ان کو چاہیے تھی۔ پھر سسٹین ہوئے، جب واپس اپنی قوم میں آئے تو دیکھا کہ جناب ساڑھے رفع دین نمازاں پڑھ رہے نے۔ انہوں نے کہا پوری زندگی بخاری مسلم دی حدیثاں دکھائیاں، انہیں رفع دین نہیں شروع کیتا، اچانک کیا ہو گیا ہے؟ یعنی وہ سارے کے سارے مان لیں۔ یہ میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں۔ پھر کہنے کے کتنے لکھے ہے سرکار
دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے بندے بھیجتا ہے جو اس دور کی لینگویج میں ان کو وہ بات سمجھاتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا بھی انقلاب یہ کہاں سے آ گیا, سارے اونچی آمین کہہ رہے ہیں, سارے رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں, سارے نے جڑے اپنی شلواریں جھونگ لیاں نے, کیا ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو. اور یہ ایک ایسا ایکسیپشنل واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پوری بنائے ہوئے پلان کے اندر, پوری ڈیسٹنی میں, پوری انسانی تاریخ میں اور کسی کے لیے نہیں ہوا. اس خاص واقعے کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورہ یونس ہے. اگرچہ یونس علیہ السلام کا ذکر آپ نے دیکھ لیا, بس یہ اتنا صحیح آ رہا ہے. یہ باقی پورے واقعات قرآن میں سکیٹرڈ فارم میں ہے. سورہ ہود سے میں نے بیان کیا,